مذہبی امور نے ایک من پسند کمیٹی بنائی، اوقاف کے ملازمین پر مشتمل۔ رات دیر گئے تک یہ بتاتے رہے کہ کوئی شہادت نہیں ہے، اور بالواسطہ بھی ہمیں اطلاعات ملتی رہیں۔ تمام دیگر جو حکومت کے ماہرین ہیں وہ بھی بتاتے رہے، لیکن اس کے باوجود آدھی رات کو عید کا اعلان کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ فواد چودھری کی وجہ سے عید کا معاملہ جو ہے وہ الجھ چکا ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب عید کا علیحدہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رویت حلال کمیٹی کے نئے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہیں، وہ علیحدہ عید کے چاند کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی پوپل زئی بھی اپنی علیحدہ عید منانے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر 3 عیدیں ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ 3 عیدیں مختلف ڈیٹوں کے اوپر ہوں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن علاقوں میں جو عید ہے وہ 29 روزوں کے بعد ہونے جا رہی ہے، اور کن علاقوں میں عید جو ہے وہ 30 روزوں کے بعد ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ میں آپ لوگوں کو ان علاقوں کے نام بھی بتاؤں گا اور ان مفتیان کرام کے نام بھی بتاؤں گا کہ جو پاکستان کے اندر 3 عیدیں کروانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، تو اس کے بعد جب فواد چودھری صاحب وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنے تھے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ سائنسی طور طریقے کو لگا کے یہ کہتے تھے کہ 29 روزوں کے بعد عید ہو جائے گی، لیکن جب وہ دن آتا تھا تو اس دن چاند نظر نہیں آتا تھا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے اگینسٹ اعلان کر دیتے تھے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب جو تاریخ دیتے تھے اس سے روزہ یا آگے ہو جاتا تھا یا پیچھے ہو جاتا تھا، عید بھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی، کیونکہ چاند کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں پہلے بتا سکتا، کیونکہ چاند کبھی 29 روزوں کے بعد نکلتا ہے اور کبھی 30 روزوں کے بعد نکلتا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب اپنی انا کے اوپر اڑے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ملک میں جو 2 عیدیں ہوتی ہیں یہ صرف مفتی منیب الرحمان صاحب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پھر مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہے اور یہ کہا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا شریعت کے مطابق کروں گا، نہ کہ کسی سائنسی طریقہ کار کے مطابق، اور نہ ہی کسی کی کہی ہوئی بات مانوں گا۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کو چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو ملک میں ایک عید ہو سکتی ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے وزارت مذہبی امور کو کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو برطرف کر دیا جائے، جس کے بعد وزارت مذہبی امور نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو برطرف کر کے مولانا عبدالخبیر آزاد کو نیا چیئرمین منتخب کر دیا۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ تنازع یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ فواد چودھری صاحب نے جب رمضان آیا تو رمضان میں یہ بتایا لوگوں کو کہ اس دفعہ 29 کے بعد رمضان کا چاند نظر نہیں آ سکتا، اس دفعہ 30 روزوں کے بعد چاند نظر آئے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مفتی پوپل زئی صاحب جو ہر دفعہ پاکستان میں 2 عیدیں کرنے کے حق میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سعودیہ میں عید کا اعلان ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی شہادت کو دیکھے پاکستان میں اور خصوصاً KPK کے اندر عید کا اعلان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی پوپل زئی صاحب کو یا تو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا، تاکہ اگر وہ عید کا فیصلہ کریں تو عید کا فیصلہ ایک ہی ہو، یا تو ان کو کسی طریقے سے اس بات کے اوپر آمادہ کیا جاتا کہ جو مین مرکزی رویت حلال کمیٹی کا فیصلہ ہے، آپ اپنا
جو اجلاس ہے وہ نہ بلایا کریں اور اس کے اوپر ملک میں ایک عید ہونے دیا کریں۔ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس بات کو سیٹل کرنے کی بجائے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے جو عید کا اعلان ہوا وہ رات کو 12 بجے جا کر ہوا۔ لوگ تراویحیں بھی پڑھ چکے تھے۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو عید اور رمضان کا اعلان ہے یہ رات کو 12 بجے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سعودیہ میں چاند جو ہے وہ لیٹ نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں کا ٹائم تھوڑا پاکستان سے پیچھے ہے، یعنی کہ پاکستان میں اگر مغرب 7 بجے ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق مغرب 9 بجے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب چاند نظر آتا ہے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے، تو ان کے فیصلے کے اوپر عمل کر کے جب وہ اعلان کرتے ہیں تو پھر مفتی پوپلزئی صاحب اعلان کرتے ہیں۔ مفتی پوپلزئی صاحب اعلان کرتے ہیں تو جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا مفتی عبدالحبیر آزاد ہیں وہ بھی اعلان کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ فیصلہ کافی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کے اس فیصلے کے بعد ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب بھی میدان میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عید کا اعلان کیا گیا ہے یہ چاند کو دیکھے بغیر بس سعودیہ کے کہنے کے اوپر کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس دفعہ عید نہیں منائی تھی، بلکہ دوسرے دن انہوں نے عید منائی تھی۔ اس سے پہلے سوات میں پہلے ہی افغانستان کے ساتھ عید ہو چکی تھی، تو جو ایک عید منانے کی بات کی جا رہی تھی وہ ملک پاکستان کے اندر تین عیدیں منائی گئیں، اور اس دفعہ بھی یہی چانسز ہیں کیونکہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آ جائے گا۔ ان کے چاند نظر آنے کے بعد مفتی پوپلزئی صاحب آج عید کا اعلان کر دیں گے پشاور کے اندر۔ جب وہ پشاور کے اندر عید کا اعلان کریں گے تو رات کوئی 12 بجے سے یا 11 بجے جا کے مین جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے یہ بھی چاند کا اعلان کر دے گی۔ اس کے بعد جو مفتیان کرام ہیں وہ یہ کہیں گے کہ شریعت کے مطابق چاند نظر نہیں آیا، اس لیے عید 29 روزوں کے بعد نہیں ہوگی بلکہ 30 روزوں کے بعد ہوگی۔ تو اسی طرح ملک بھر میں تین عیدیں ہوں گی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو